اب انہی مختصر الفاظ کے ساتھ اظہار خیال کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا محمد خان سومرو نائینی صاحب امام و خطیب جامع مسجد منہاج کھوسا کوٹ، آپ سے گزارش ہے آئیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان کے استقبال نعرہ سے کیجیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جسر آمد رسول نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت واجب الاحترام، زیادہ طویل میں نہیں جاؤں گا، تحمید کے اندر مختصر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وقت کی بہت قلت ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہم نے محفل کو اختتام پر لے جانا ہے۔ ابھی تو خاص خطیب حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت علامہ شفیق الرحمن بٹ حسینی صاحب کا بھی خطاب عالی شان ہوگا۔ میں مختصر بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میرے دوستو، آج کی یہ بابرکت محفل حضور نور علیہ السلام کے میلاد کی محفل ہے، اور جس چیز کو بھی حضور کے ساتھ نسبت ہو جائے نا تو پھر اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بلد 30ویں پارے کے اندر فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ و مولانا قاری محمد صادق صاحب ہماری اسٹیج پر تشریف لائے ہیں، ہم اپنے دل سے حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امام خطیب جامع مسجد گلشن عالیہ۔ تو میرے دوستو توجہ کہ اگر کسی بھی چیز کی نسبت اگر حضور کے ساتھ ہو جائے تو پھر وہ چیز انمول ہو جاتی ہے، اس کا کوئی مول ہی نہیں، اس کی قدر و قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ساری دنیا اس پر قربان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کہ محبوب اس شہر کی قسم جس میں آپ تشریف فرما رہے۔ مدینہ پہلے یثرب تھا، جب حضور تشریف لائے تو وہ مدینۃ المنورہ ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ تو ہے عین نور کا، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو جب حضور تشریف لائے نا تو وہ یثرب سے مدینہ اور مدینہ سے مدینۃ المنورہ ہو گیا۔ تو میرے دوستو، لوگ کہتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بزرگ تھے، وہ نان بیچا کرتے تھے، روٹیاں۔ بات قابل توجہ ہے۔ ایک شخص، ایک اللہ والے روٹیاں گھر میں بناتے تھے، پھر وہ بازار میں بیچنے کے لیے آتے تھے، لیکن تازی روٹی وہ 1 روپے کی دیتے تھے اور باسی روٹی 2 روپے کی۔ جو بچ جاتی تھی نا، آج بچ گئی کل بیچنی انہیں، وہ 2 روپے کی، اور جو تازی روٹی ہوتی تھی وہ 1 روپے کی۔ لوگوں نے کہا حضرت اس کو تو ایسا کریں کہ تازی آپ 2 روپے میں بیچیں، یا تازی اگر 1 روپے میں بیچیں تو وہ 18 میں بیچیں نا، کہ اس کی قیمت کم ہو جائے۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اس کی نسبت اس روٹی سے حضور سے زیادہ قریب ہے، حضور کے زمانے سے، کیونکہ وہ ایک دن پچھلے دن کی ہے، وہ قریب ہے حضور اکرم علیہ السلام سے، تو اس کی قیمت بڑھ گئی۔ جو حضور سے دور ہے اس کی قیمت کم ہے، جو حضور کے قریب ہے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ تو جو حضور کے ساتھ
محفل میلاد ہے، اللہ اکبر. لوگ اب یہاں لوگ کہتے ہیں جناب یہ محفل میلاد تو انہوں نے نہیں منائی، تم کہاں سے لے کر آ گئے؟ صحابہ نے نہیں منائی، تم کہاں سے لے کر آ گئے؟ میں سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں، کسی پہ کوئی تنقید کا مقصد نہیں ہے. حالانکہ ساری دنیا اور اکثریت الحمدللہ، آج آپ میڈیا پر دیکھیں، الیکٹرونک میڈیا پر دیکھیں، آپ فیس بک پہ دیکھیں، ساری دنیا میں حضور کے محفل میلاد منائی جا رہی ہے. اور پاکستان سے کہیں زیادہ عرب ممالک کے اندر محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے. تو لوگ کہتے ہیں جناب تم تو کہاں سے محفل لے آئے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں جس گھڑی میں، جس لمحے میں حضور کا ذکر ہو جائے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. چاہے وہ محفل میلاد ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی اور محفل ہو، اگر وہاں حضور کا ذکر ہو جائے گا تو پھر اس محفل کی کوئی قیمت نہیں ہے. میں اس خوبصورت محفل سجانے والوں، خوبصورت لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ علامہ صاحب کے ساتھ مل کر کے آپ نے اتنی عظیم الشان اور ایسی خوبصورت محفل سجائی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں اور باری آتی ہے حضرت بلال کو خرید کرنے کا، کہتے ہیں نا جس چیز کو حضور کے ساتھ نسبت ہو جائے نا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہ امیہ کا غلام بلال، جو کالا حبشی، جس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. بلال کہتے ہیں اللہ اکبر. حضرت بلال نے پوچھا کہ حضور سے آپ کی محبت کیسے ہو گئی؟ حضور کی بارگاہ میں ہم کیسے آئے؟ آپ نے حضور کو کیسے پہچانا؟ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میرا مالک بڑا ظالم تھا، مجھ پر بہت ظلم کرتا تھا، اور کیونکہ مکے میں غلاموں کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، ہم بس جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. اور میں پھر حبشی غلام، ایک تو نا گورا چٹا ذرا ہو تو پھر اس کی ذری قیمت ہوتی ہے، میں تو کالا حبشی، میری تو مطلب کوئی اوقات ہی نہیں تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے مالک نے، امیہ نے مجھے حکم دیا کہ میں چکی چلاؤں. رات کو میں نے وہ 8-10 من جو ہے نا وہ گندم کے آٹا بنانا تھا. اب میں بیٹھ گیا، ہمیں بخار اور نقاہت اور کمزوری، لیکن اب صبح تک نہیں بناؤں گا تو مار پڑے گی. اب حضرت بلال فرماتے ہیں میں چکی چلا رہا ہوں، رو رہا ہوں، اور میری حالت بری ہے. اتنے میں دیکھتا ہوں کہ کوئی آتا ہے، میرے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، مجھے اپنے سینے سے لگاتا ہے، اپنے ساتھ بٹھاتا ہے اور خود چکی چلانا شروع کرتا ہے. جب صبح میں نے دیکھا روشنی میں تو وہ مدینے کا چاند ہے، میرے آقا و مولا ہے. جب میں نے حضور کو دیکھا، ایک قریش کے سردار اور پھر نبی و رحمہ، اللہ کے نبی، اور جن کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ، آج وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے خود چکی چلا رہے ہیں. بلال کہتے ہیں بس یہی لمحہ تھا کہ وہ حضور کے قدم میں آ گیا. بات مختصر، حضرت بلال کو جب خرید کرنے کا وقت آیا نا، حضور نے ارشاد فرمایا بھئی بلال کو کون خریدے؟ بات وہی میں کر رہا ہوں پھر موضوع کے مطابق کہ جس چیز کی نسبت حضور سے ہو جائے نا پھر وہ انمول ہو جاتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو خرید کرنے کے لیے امیہ سے بات کی، تو امیہ نے کہا ابوبکر تم اتنے ہوشیار غیرت آدمی بلال کو خرید کرے گا؟ حضرت ابوبکر نے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اس بات کو تم چھوڑ دو، تم بتاؤ بلال کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا ایک تو تمہارے پاس جو یہودی غلام ہے نا بڑا خوبصورت ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، مکے میں بڑا قیمت والا ہے، وہ مجھے چاہیے، اس کے اوپر اتنا درم جو بھی تھا. حضرت ابوبکر نے کہا اس سے میں دگنا دے دوں گا، بلال مجھے دے دے. وہ امیہ حیران ہو گیا، کہنے ابوبکر پہلے تو تم بڑے ہوشیار چالاک تھے، اب یہ جب سے تم مسلمان ہو گئے، جب تم نبی کی بارگاہ میں گئے تو پھر تمہاری عقل ماری گئی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے وہ غلام دے رہے ہو جس کی قیمت کروڑ درجہ زیادہ ہے، اور ایک غلام ایسا خرید کر رہے ہو جس کی
کوئی قیمت نہیں ہے۔ قربان جاؤں صدیق اکبر نے فرمایا جو میرے آقا سے وابستہ ہو گیا وہ انمول ہو گیا۔ فرمایا ایسے میں تو کروڑہا غلام اس بلال پر قربان کر دوں گا، اس کے قدموں میں قربان کر دوں گا، کیونکہ بلال کی نسبت اب حضور کے ساتھ ہو گئی ہے نا، تو اب اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس غلام کو جو کہ بلال تھا ان کو خرید کیا، ان کو آزاد کر دیا، اب وہ آزاد حیثیت سے رہتے ہیں۔ تو میری بات کرنے کا مقصد یہی ہے میرے دوستو، صحابہ اکرام جیسا کوئی نہیں، کوئی کروڑہا سال بھی زندہ رہے نا صحابہ کے بعد، تابعی تبع تابعی، پھر نیچے ہم تو کچرا لوگ ہیں، لیکن صحابہ کے ایک عمل کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی نسبت حضور کے ساتھ ہے، حضور کے چہرے پہ جو نظر پڑی ہے اور پھر نور مصطفیٰ ان پر پڑا ہے، تو ان کی قیمت ہی بہت کچھ اور ہو گئی، وہ انمول لوگ ہو گئے۔ یہ بات نماز کی نہیں ہے، بات عبادت کی نہیں ہے، بات ہے دیدار مصطفیٰ کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو عبداللہ شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ، المعروف امام بوصیری، بڑے مشہور و معروف ہیں۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، ناصری میں عربی میں لکھنے والے ہیں۔ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ محفل میلاد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ امام ہے کہ جو نعت کو شاعر بھی تھے، نعت پڑھنے والے بھی تھے اور نعت لکھنے والے بھی تھے۔ حضرت امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کا مرتبہ وہ کہ آپ نعت پڑھا کرتے تھے، بیمار ہو گئے، فالج ہو گیا، گھر میں پڑے رہے، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے قصیدہ لکھا حضور کی بارگاہ میں اور ساری رات پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی، سو گئے، قسمت جاگ گئی، خود تو سو گئے لیکن ان کی قسمت جاگ گئی۔ حضور خواب میں تشریف لائے، فرمایا شرف الدین کیا حال ہے؟ کہ رسول اللہ حال تو یہ کہ اٹھ نہیں سکتا ہوں، کچھ بولنے کی سکت نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے دست رحمت، اپنا ہاتھ مبارک جیسے نا ان کے جسم پر پھیرا، امام بوصیری کی 20 سال کی بیماری دور ہو گئی۔ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ حضور کی وصال، ظاہری وصال کے 600 سال بعد پیدا ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں جناب آج تو تم یہاں سے حضور کو پکارے ہو، کہاں سنیں گے؟ اور آپ تھے بھی روم کے شہر کے، روم سے بیٹھ کر کے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ کہاں مدینہ، کہاں روم، اور پھر 600 سال حضور پہلے مثال فرما چکے ہیں، دنیا میں ظاہری مثال فرما دیا۔ 600 سال کے بعد امام بوصیری رحمت اللہ علیہ بیمار شخص ہے، جن کو حکیموں اور طبیبوں نے لا دوا کر دیا، گھر والوں نے ان سے منہ موڑ لیا، اب ان سے سب ہر کوئی بیزار ہے، لیکن نعت کو شاعر ہے، حضور کی تعریف کرنے والے ہیں۔ جب حضور نے ان کے جسم پر ہاتھ رکھا تو ان کی 20 سال کی بیماری دور ہو گئی، تندرست اور تواضع ہو گئی۔ حضور نے فرمایا شرف الدین جو قصیدہ تم رات پڑھ رہے تھے وہ ہمیں سناؤ۔ اللہ اکبر۔ امام بوصیری کہتے ہیں میں نے جب پڑھا تو حضور نے کہا یہ ہونٹ قریب کرو میں اس پہ بوسہ دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے شرم ہے کہ کہاں میرے ہونٹ اور کہاں سرکار کے ہونٹ۔ اللہ اکبر۔ میں نے شرم کے مارے میرے چہرہ پھیر لیا، حضور نے میری رخسار پر بوسہ دیا، 40 دن تک اس سے خوشبو نہیں دی۔ اس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے تو پھر انمول ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور صحابی کا واقعہ بتاؤ۔
ایک صحابی تھے نا، ان کے جسم سر پہ ایک بال کا ایک گچھا تھا، وہ جب کھولتے تھے نا تو ان کے قد سے بڑا ہو جاتا تھا. ان کو حضرت ابو محذورہ، علامہ نے نام بھی یاد دلا دیا، جزاک اللہ. جب وہ بال کو کھولتے تھے نا تو وہ لمبے چوڑے بال ہو جاتے تھے، پھر ان کو احتیاط سے وہ باندھ کر کے سر کے اوپر رکھ کے اوپر امامہ شریف باندھ دیتے تھے. جب کسی نے پوچھا بھئی یہ کیا معاملہ ہے، باقی تو سر کے بال چھوٹے ہیں، یہ بال اتنے بڑے؟ اللہ اکبر. فرمایا ان بالوں کو رسول اللہ سے نسبت ہے. جو رسول اللہ سے وابستہ ہو جائے، جن کی نسبت رسول اللہ سے ہو جائے، وہ انمول ہو جاتا ہے. تو حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں جب میں چھوٹا سا تھا میرے والد مجھے سرکار کی بارگاہ میں لے آئے، اور جب حضور نے اپنا دستے شفقت میرے سر پر رکھا، اس دن سے آج دن تک یہ میرے بال محفوظ ہیں، اور میں قبر میں یہ بال لے جاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. صحابہ کا عقیدہ تو دیکھیں نا. حضرت خالد بن ولید بس بات ہی ختم ہو گئی نا. آپ جیسا کوئی دلیر، کوئی سپہ سالار کو گزرا ہی نہیں. آپ کا جب اصالِ با کمال ہو رہا تھا، عربی کے اندر اشعار ہیں، فرمایا میرے جسم پہ کوئی ایسا ٹکڑا نہیں ہے جہاں تلوار اور نیزے کا کوئی نشان نہ ہو، لیکن افسوس یہ ہے کہ میں بستر پر یعنی جان چھوڑ رہا ہوں. مجھے افسوس یہ ہے کہ میں شہادت کے مرتبے سے معروف رہا. لیکن بات جو پتے والی ہے نا وہ ابھی یاد رکھنا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور کے کچھ بال مبارک تھے، کچھ ناخن مبارک تھے. یہ تاریخ کے اوراق میں اس کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا، چیلنج ہے. خالد بن ولید جیسا شخص فرماتا ہے میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں، یہ نسبت رسول کو اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا. کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ تیرے محبوب کے کچھ یہ تبرکات میرے پاس ہیں، اس کی وجہ سے میری بخشش فرما. اور کیا فرمایا تھا خالد بن ولید نے کہ ان ناخنوں کو، ان بال مبارک کو، منہ مبارک کو میری آنکھوں کے پلکوں پر رکھنا کہ ان کا جتنا بھی ادب ہو وہ کم کہ جس چیز کو نسبت ہو جائے حضور کے ساتھ وہ انمول ہو جائے. تو میرے دوستو یہ محفل میلاد ہے، یہ حضور کی محفل ہے، اس میں حضور کی تعریف اور توصیف بیان ہوتی ہے. اور اللہ والے تو فرماتے ہیں نا اللہ اکبر. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ان کا ایک مرید تھا، وہ کسی اور بزرگ سے ملنے گیا. اس بزرگ نے کہا کہ یار آپ کس کے مرید ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں جنید بغدادی کا مرید ہوں. اس بزرگ نے فرمایا آپ کے مرشد کامل نہیں ہے. جنید بغدادی کا مرید تھا، کسی اور بزرگ نے کہا کہ آپ کے مرشد جو ہے نا وہ کامل نہیں ہے. کیوں؟ کہ نا روزانہ پہلے آسمان پر محفل ہوتی ہے، روزانہ حاضری ہوتی ہے، لیکن میں نے آپ کے پیر صاحب کو کبھی نہیں دیکھا. بات آئی گئی حضرت جنید بغدادی سے جب ان کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا ہم دکھائیں گے کہ ہماری نسبت رسول اللہ سے کیسے. پھر خواب میں دکھایا پہلے آسمان پر محفل حضور بیٹھے ہوئے اولیاء اکرام کی محفل ہے، پھر دوسری، پھر تیسری آسمان پہ، چوتھے پہ. جنید بغدادی نے فرمایا ہماری منزل 7ویں آسمان، یہ پہلے آسمان پہ، ان کو ہم نظر نہیں آتے. اور پھر جنید بغدادی نے یہ فرمایا کہ جو لمحہ حضور سے قابل ہو جائے نا وہ لمحہ اپنے لیے بہت سمجھتے ہیں. تو انہیں اللہ والے جو ہیں وہ ایک لمحے کو بھی حضور سے اپنے آپ کو غافل نہیں کرتے تھے، ہر وقت ان کی نظر حضور پہ پڑتی. روحانی طور پر میں بات کر رہا ہوں. تو میرے دوستو جس چیز کی بھی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو جائے نا اس کا مقام و مرتبہ بڑا ہے. حضرت قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ شفا شریف کے مصنف، بہت بڑا مقام ہے حضرت قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ کا. مالکی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں. ان کی کتاب ہے شفا شریف، اس میں صرف اور صرف حضور کے معجزات کا ذکر ہے.
شفا شریف اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اور بزرگ علماء فرماتے ہیں اس کتاب کا ایک چیپٹر پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائیں، مریض شفا یاب ہو جائے گا، کیونکہ اس کتاب کی نسبت حضور کی طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں حضور کا جسد اقدس رکھا ہوا ہے، جسم مبارک رکھا ہوا ہے، وہ جگہ عرش عظیم سے افضل ہوا ہے کہ جب روح مبارک کو جسم سے نکالا نا، جسم اطہر سے، تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے، ملک الموت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ اب روح مبارک کو کہاں رکھیں؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب سے کوئی افضل جگہ ہے تو رکھو۔ کہنا یا اللہ ایسی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، فرمایا پھر محبوب کے اندر ہی رکھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نسبت رسول کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ میرے دوستو، یہ چی ہے، چنا ہے، ایسے ہے ویسے ہے، تو ایسے بات ہی نہیں ہے۔ جب بات آگئی حضور کی نا، میں نے پہلے ایک مثال سے گزر کی کہ ایک جو تازی روٹی ہے وہ 1 روپے کی ہے، جو باسی ہے وہ 2 روپے کی ہے، کیونکہ اس کی نسبت حضور سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی، سننے کی اور اس سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اپنے خیالات کے اظہار فرماتے تھے حضرت علامہ مولانا محمد خان سومرو نعیمی صاحب۔